وأنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہوگا، اور پھر آخر میں چونکہ آج بہت مبارک دن 14 اگست سن 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، انگلستان سے آزاد ہو کر پاکستان بنا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں چند الفاظ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ چونکہ 18 ذوالحجہ الحرام کو داماد رسول پیکر شرم و حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور کمال کی نسبت ہے اس مہینے کے اندر، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کی 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے، اور 18 تاریخ کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر ہے۔ اور آج 14 اگست ہے، اور یہ 14 اگست کا دن کوئی عام دن نہیں۔ ہم جھنڈیاں یا جھنڈے سینوں پہ سجا کے، گھروں پہ جھنڈیاں لگا کے، کمکمے روشن کر کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سبز پرچم اٹھا دیا، 14 اگست کے نعرے لگا دیے، ہم نے پاکستان ہونے کے اندر پاکستانی ہونے کے ناطے سے پاکستان کی خوشی کا حق ادا کر دیا۔ یہ ایسے حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ جس طرح مسلمانوں میں عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان شہید ہوئے ہیں یہ پاکستان کی بنیاد بنا رکھنے میں، کتنے علماء کرام شہید ہوئے ہیں، کتنے مشائخ کرام کی دعاؤں سے کہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ تو جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو پیچھے چھوڑ کے ان کا ذکر کرنا کہ جو پاکستان بنانے کے منصوبے کے خلاف تھے، یہ خیانت ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ غداری ہے۔ غدار کو پہچانیے۔ جو لوگ آج پاکستان کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے بڑے تھے، ان کے بڑے پاکستان بننے کے خلاف تھے، ایجنٹ تھے یہودیوں کے، انگریزوں کے اشاروں پہ چلتے تھے، پیسے لے کر دین بیچنے والے لوگ تھے۔ یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے پاکستان بگاڑنے کے۔ اگر بنیاد بنی تو 2 عظیم رہنما محمد علی جناح قائد اعظم صاحب اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، اور یہ 2 بھی اکیلے نہیں، علماء اہل سنت، مشائخ کرام کی دعائیں، ان کے منصوبے، ان کے مشورے، ان دونوں حضرات کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے تھے۔ یہ ایسے معرض وجود میں نہیں آیا، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں اس کے اندر۔ آئیے اپنے بیان کی طرف میں چلتا ہوں، پھر آخر میں 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی ہیں، خلافت میں 3 نمبر، فضیلت میں بھی 3 نمبر۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جس طرح ان کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان حضرات میں فضیلت کی ترتیب ہے۔ جو پہلے خلیفہ بنا وہ سب سے افضل، جو اس کے بعد بنا وہ اس سے افضل، جو اس کے بعد بنا وہ اس سے افضل۔ تو جیسے خلافت کی ترتیب ایسے ہی فضیلت کی ترتیب ہمارے سامنے ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر صفحہ نمبر 563 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قل لا نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں سرکار حیات ہے، ظاہری وجود کے ساتھ زندہ ہے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ یہ فضیلت کی ترتیب تو سرکار کے زمانے میں حضور کے سامنے قائم ہو چکی تھی، اور کسی چیز کا منع نہ فرمانا یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ ان کی سیرت بیان کروں گا تو کچھ بھی بیان نہیں ہوگا، میں ایک ایک نقطہ دیتا جاؤں گا، اس ایک نقطے کے اندر پورا سمندر سمویا ہوگا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ کہ جن کے لیے سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہو۔ آج کہتے بد مذہب حضور کو تو کل کا پتہ نہیں، حضور کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ تو کیا ہے، وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے۔ اگر یہ جنتی نہیں ہے تو پھر ان کو جنت کی ٹکٹیں کیوں عطا فرمائی جا رہی ہیں؟ کہ کیوں فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ زبیر جنتی۔ تو یہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں، عشرہ میں نے 10 مبشرہ جن کو جنت میں جانے کی خوشخبری دے دی گئی ہو، ان کے اندر بھی شمار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، قربان جائیے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے میں چوتھے نمبر پر ہوں۔ جو پہلے اسلام 3 لائے وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں، حضرت اسامہ بن زید، حضور مولا علی شیر خدا، اور چوتھے نمبر پہ جو اسلام لایا وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ قربان جائیے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، ان کے والد کا نام ابو العاص، ان کے والد کا نام امیہ، ان کے والد کا نام عبد شمس، اور ان کے والد کا نام عبد مناف۔ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کے ان کا سلسلہ نسب نبی پاک علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یہ ہے قرب رسول اللہ جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا۔ اور ماں کی طرف سے دیکھیے، جو حضرت ام حکیم البیضہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہیں، سرکار کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ یہ ام حکیم البیضہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان بھی ہے۔ کیسا رشتہ ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ کیسا رشتہ ہے حضرت عثمان غنی کا نبی پاک علیہ السلام سے؟ 5ویں پشت میں جا کے سلسلہ نسب مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اور یہ جو عبد مناف ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم ہے اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ تو یہ دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے دادا حضرت عبد مناف ہیں۔ تو 5ویں پشت میں جا کے حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب نبی پاک علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور یہ ایسی کمال کی ہستی تھی زمانہ جاہلیت میں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی، بدکاری کا سوچا نہ ہو، یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ارے زمانہ جاہلیت میں تو کیا ہوتا، بدکاریاں، لڑکیوں کو زندہ درگور زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، شرابیں پی جاتی تھی، بدکاریاں کی جاتی تھی، کیسے کیسے جرائم تھے۔ اگر ان جرائم کے اندر کوئی بچا ہے مصطفیٰ کی نگاہ سے، ظہور اسلام سے پہلے بھی بچا ہے، تو ایک صدیق اکبر ہے اور دوسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر بات کرو مولا علی شیر خدا کی، انہوں نے تو تربیت ہی مصطفیٰ کے گھرانے میں پائی ہے۔ آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، گود ملی تو مصطفیٰ کی گود، لعاب دہن جس کے منہ میں گیا ہو، جنہوں نے تو زمانہ جہلیت پایا ہی نہیں بلکہ پایا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔ اس لیے علی مرتضیٰ شیر خدا کا میں نے ذکر نہیں کیا، ان کا مقام اپنا ہے، ان کی شان اپنی ہے،
کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ظہور اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست تھی، جن کے ساتھ تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا ایک ان کی جو جزوی فضیلت ہے، آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے سرکار کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ٹوٹل کتنی بیٹی ہیں؟ 4، اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی شہزادی کا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر کا نام حضرت ابو العاص ہے۔ ان کے بعد شہزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت رقیہ، اور پھر ان کے بعد حضرت ام کلثوم، اور چوتھی مصطفیٰ کی لخت جگر، سرکار کے جگر کا ٹکڑا، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 سرکار کی بیٹیاں۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کس نے کیا؟ حضور مولا علی شیر خدا نے۔ حضرت زینب تھے، ابو العاص نے، اور جو 2 ہیں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان سے یکے بعد دیگرے نکاح کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ پہلے چونکہ کافروں سے نکاح کے حرام ہونے سے پہلے یہ ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، کافر ہو کے مرا، بد مذہب، ملعون لعنتی جہنمی، جس کی پوری مذمت میں قرآن کریم کی پوری صورت نازل ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کے 2 بیٹوں سے حضور کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، تو ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر رخصتی سے پہلے حضور کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دے دی تھی۔ اور پھر حضرت رقیہ کے ساتھ پہلے حضرت عثمان غنی کی شادی ہوئی، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی شادی مبارک ہوئی۔ یہ دیکھیے شان کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 111 کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند مسجد الباب، کہ نبی پاک علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی کے ساتھ مسجد نبی شریف کے دروازے کے پاس ملاقات ہوئی۔ فقال یا عثمان، حضور نے فرمایا اے عثمان، ھذا جبرائیل، یہ جبریل ہیں، اخبارانی، انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان اللہ عز وجل زوجک ام کلثوم کا، مجھے یہ خبر دی ہے جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم یہ دیتا ہے کہ میرے حبیب اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دے، کہ جس طرح تو نے رقیہ کے ساتھ عثمان کا نکاح کیا تھا، اب ام کلثوم کے ساتھ بھی عثمان کا نکاح کر دے۔ ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ۔ جن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم خالق رب لم یزل دے رہا ہو، بتاؤ اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ عثمان غنی کا پھر مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کو نکاح جب کرنا چاہا تو فرمایا اے میری بیٹی، میں تیرا نکاح اس شخص سے کروں گا، اس ہستی سے کروں گا کہ جس کے مقام میں سے ایک مقام یہ ہے، جس کے درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تیرے باپ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کائنات کے اندر کہ جن کی شکل و صورت مجھ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ فرمایا ایک میرے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی شکل بھی مجھ سے ملتی ہے، اور ایک میرا عثمان میرا داماد، ان کی شکل بھی مجھ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ 2 ہستیاں ایسی سرکار نے ارشاد فرمائی کہ جن کی شکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جب آل کا ذکر کیا پھر فرماتے ہیں سرکار کا ذکر کیا چہرے کا، فرماتے کاف گیسو ہا دہن یا مشک آنکھیں، کاف گیسو ہا دہن، کاف گیسو ہا دہن یا مشک آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ تو پہلے
بیٹیوں کا ذکر فرمایا، پھر سرکار کی آل کا ذکر فرمایا، پھر مصطفیٰ کے بدوحا کے شعر کا ذکر فرمایا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی کے اندر، دیکھیے الصحابہ کلهم عدول، حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں، سب جنتی ہیں۔ وَأَلْزَمُوا کلمۃ التقویٰ، اللہ نے ان پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرما دیا۔ شرف صحابیت کے اندر تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن انفرادی طور پر ان کے درجات کے اندر فرق ہے۔ بعض صحابہ کے درجات بعض سے زیادہ ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے۔ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، اور میرا رفیق جنت میں میرا عثمان ہوگا۔ میرا رفیق جنت میں میرا عثمان ہوگا۔ قربان جائیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عثمان رجل حی، عثمان ایک باحیا نوجوان ہے، باحیا شخص ہے۔ ارے جن کی حیا کے بارے میں سرکار ذکر فرمائے وہ کتنا باحیا ہوگا، آئیے ذرا سن لیجیے وہ کتنے باحیا ہیں۔ اس سے پہلے حدیث پاک سنیے، سرکار نے اشارہ فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری بھلائی ہے، حیا ہونی چاہیے۔ خود سرکار کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حضور کنواری لڑکی سے زیادہ شرم کرتے تھے، کنواری لڑکی، اور کبھی کسی غیر محرم عورت کو سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ جب خواتین مصطفیٰ سے بیعت کے لیے آتی تو ایک چادر کو پھیلا دیا جاتا، خواتین اس چادر پہ ہاتھ رکھتی اور سرکار ان کو اپنی بیعت میں داخل فرما لیتے، یعنی بیعت اسلام میں داخل فرما لیتے، کبھی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا، اور کنواری لڑکی سے زیادہ شرم کرتے تھے۔ ایسے باحیا تھے، ایک کاش ہم بھی باحیا ہو جائیں، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کریں، اپنے دل میں شرم و حیا پیدا کرے، اپنی سوچ میں شرم و حیا پیدا کرے، تو یقین جانیے گھر بھی امن کا گہوارہ ہوگا، اور جس محلے کے اندر ہم رہتے ہیں وہ یقیناً محلہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں حضور فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 277 کے اندر ہے، کہتی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جلوہ گر تھے، آرام فرما رہے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی یا ران سے چادر اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی، کاشفاً عن فخذہ او ساقیہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ کاشفاً عن فخذہ او ساقیہ، فرماتی ہیں کہ سرکار کا کپڑا پنڈلی سے یا ران سے ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، دروازے میں دستک ہوئی، فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق میرے والد آئے اور حضور سے اجازت طلب کی اندر آنے کی، فآذن لہ، سرکار نے اندر آنے کی اجازت دی، وہو علی تلک الحال، لیکن جس حالت میں مصطفیٰ بیٹھے تھے اسی حالت میں لیٹے رہے، اپنے جسم کو حرکت اسی حالت بیٹھے رہے۔ فتحدث، پھر گفتگو شروع ہو گئی۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، کہتی ہیں فاستأذن عمر، عمر آگے، دستک ہوئی، اندر آنے کی اجازت مانگی، فآذن لہ، سرکار نے اجازت دی، وہو علی تلک الحال، اور مصطفیٰ اسی حالت میں جلوہ گر تھے جیسے پہلے لیٹے ہوئے تھے۔ فتحدث، حضرت عمر نے بھی گفتگو فرمائی۔ ثم استأذن عثمان، پھر عثمان غنی نے دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب کی، سرکار نے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ کہتی ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام بیٹھ گئے، کہو نا سبحان اللہ، فسوى ثيابہ، اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، فآذن لہ، پھر انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ فتحدث، گفتگو ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ تینوں ہستیاں بیٹھی تھی، نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی، گفتگو تھوڑی دیر میں ختم ہوئی اور تینوں ہستیاں اٹھ کر چلی گئی۔ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر آئے تو آپ نے نہ ان کا خیال کیا نہ پرواہ کی،
جس حال میں آپ تھے اسی حال میں جلوہ گر رہے، پھر عمر آئے، نہ آپ نے ان کا خیال کیا نہ کوئی پرواہ کی، جس حالت میں تھے اسی حالت میں جلوہ گر ہوئے۔ لیکن عثمان آئے، آقا میں نے دیکھا جلسہ، آپ بیٹھ گئے، سویتا ثیابہ کا، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ پھر کپڑے درست کرنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد آپ نے عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی، کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الا تستحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں۔ کیا شان ہے عثمان غنی کے کہ جن سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اتنا اہتمام ان کے لیے۔ ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حالانکہ دونوں عثمان غنی کے آقا ان سے افضل ہیں، لیکن مصطفیٰ اپنی حالت میں برقرار ہیں۔ لیکن جب آپ کے داماد آئے تو سرکار اٹھ کے بیٹھ کے کپڑوں کو سیدھا فرمایا۔ یہ جزوی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اور کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے ہیں۔ یہ کن کے ہیں؟ وہ حضرت زید یہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام قرآن کریم کے اندر زید کے لفظ سے آیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے اسامہ ہیں۔ کیا نام ان کا؟ آئے ہائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور اپنے کندھوں پہ حضرت اسامہ کو سوار کیا کرتے تھے۔ جس کندھوں پہ حسن و حسین کو اٹھایا ہے اسی کندھے پہ اپنے غلام کے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ پیار تھا غلاموں کو بیٹوں کے ساتھ، اور یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو بڑا چومتے چاڑتے ہیں، چوٹ آ جائے بڑا خیال کرتے ہیں، بہن کے بیٹے آ جائیں، بھائی کے بیٹے آ جائیں، کزن آ جائیں، کزنوں کے بچے آ جائیں، ہمارے دل میں وہ درد نہیں ہوتا، ماں میں وہ ممتا نہیں جاگتی، باپ کا دل وہ شفقت کے ساتھ معمور نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک فطرتی نیچرلی محبت ہے جو والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ ہے، کیوں وہ خون ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی آل اولاد کو صرف نظر کیا جائے، بلکہ ان کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے۔ سرکار تو غلام کے بچے کو جگہ کہاں دے رہے ہیں؟ یہاں کہو نا سبحان اللہ، ارے پھر اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ کندھے ہیں، یہ وہ کندھے ہیں جب کعبے کی چھت پہ بت توڑنے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ارشاد فرمایا کہ سرکار آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ وہ سرکار فرمایا علی تو نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، کہو نا سبحان اللہ۔ لیکن اسی کندھوں پہ بٹھا کر یار غار یار مزار حضرت صدیق اکبر 11 میل مصطفیٰ کو لے کے چلے جائیں۔ تو سمجھو نا پھر مقام کیا ہے ابو بکر صدیق کا، سمجھو نا پھر کیا مقام